السلام علیکم ناظرین، میرا نام علی حیدر ہے. آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے میری ویڈیو دیکھنے کے لیے وقت نکالا. بریکنگ نیوز ہے، اہم خبر ہے. پہلی بات تو یہ کہ عثمان ڈار سامنے آ چکے ہیں. تحریک انصاف کے رہنما عثمان ڈار منظر عام پہ آ چکے ہیں. ان کے بارے میں کہا جا رہا تھا کہ وہ گرفتار ہیں یا اغوا ہیں، اٹھائے گئے ہیں. کراچی سے ان کو اٹھا لیا گیا ہے، جیسے کہ تحریک انصاف کے چند اور رہنماؤں کو اٹھایا گیا تھا، اسی طرز پہ ان کو غائب کیا گیا ہے. عثمان ڈار کے بھائی عمر ڈار نے آ کے میڈیا پہ، یعنی انہوں نے ایک ویڈیو جاری کی تھی اپنی، اس میں انہوں نے ان کی گرفتاری کی بات کی تھی. لیکن اس کے برعکس عثمان ڈار پہلی دفعہ منظر عام پہ آئے ہیں، میڈیا پر آئے ہیں. میڈیا میں بھی ایک خاص پروگرام اور ایک خاص اینکر کے پاس آئے. اینکر کا نام ہے کامران شاہد. اب کامران شاہد بہت مشہور، بڑے ریناؤنڈ اینکر ہیں، لیکن ان کی جو ایک خاص قسم کی وابستگی ہے اس کے بارے میں زیادہ بات کروں گا نہیں. آپ لوگ زیادہ بہتر جانتے ہیں کہ کامران شاہد صاحب کا جو جھکاؤ ہے وہ کس طرف ہے، آپ کو پتہ ہی ہے. اور تحریک انصاف کے رہنما عثمان ڈار کا خصوصی طور پہ کامران شاہد کو چوز کرنا انٹرویو دینے کے لیے، یہ ایک بہت ہی دلچسپ قسم کا سوال ہے جو کہ اس پہ پیدا ہوتا ہے. خیر میں اس پہ تو آتا ہوں. ان کے جو انٹرویو ہے جو عثمان ڈار صاحب نے دیا ہے، اس میں کچھ چیزیں ایسی ہیں جو مجھے تھوڑی سی عجیب و غریب لگی، ان کو میں ڈسکس کروں گا آگے چل کے. لیکن عثمان ڈار نے مبینہ انکشافات جو کیے ہیں وہ بڑے حیران کن ہیں. اس میں آپ یوں کہہ لیں، اس کی جو ڈیٹیل ہے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ انہوں نے کس کس طرح سے عمران خان کو مورد الزام ٹھہرایا ہے. لیکن اس کا لب لباب میں پہلے ہی بتا دیتا ہوں. اکثر صحابی کہتے ہیں کہ ویڈیو کے اینڈ میں بتاؤں گا، میں آپ کو پہلے بتا دیتا ہوں کیونکہ ویڈیو کے اینڈ میں اور بڑی امپورٹنٹ چیزیں جو میں نے آپ کو بتانی ہے. ناظرین، لب لباب اس کا یہ ہے کہ پوری ذمہ داری اس چیز کی وہ عمران خان کے اوپر ڈال دی گئی ہے. عمران خان ذمہ دار تھا. کس کا؟ 9 مئی کے واقعات کا ذمہ دار عمران خان ہے، عمران خان تھا. تو یہ پوری کی پوری ذمہ داری ان پہ ڈال دی گئی ہے. کیسے؟ وہ چارج شیٹ کیا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں ناظرین. چارج شیٹ دوستو یہ ہے. اس حوالے سے عثمان ڈار نے کہا ہے کہ جناب 9 مئی کے واقعات کی پلاننگ چیئرمین پی ٹی آئی کے زیر صدارت زمان پارک میں کی گئی. 9 مئی کو یعنی گرفتار جس سے عمران خان ہوئے، یا عمران خان کو پتہ چل گیا تھا کہ وہ گرفتار ہوں گے، تو جو کچھ ہونا تھا، جو حساس تنصیبات پہ، فوجی تنصیبات پہ، گھروں پہ جو اور ان کی یادداشتوں یا جو یادگاریں ہیں فوجی ہمارے شہیدوں کی، ان پہ جو حملے ہونے تھے وہ عثمان ڈار کے مطابق عمران خان کے کہنے پر زمان پارک میں باقاعدہ پلاننگ کے تحت ہوئے. ایک آگے عثمان ڈار نے آن دی فرنٹ پروگرام جو کہ کامران شاہد کا پروگرام ہے، اس میں کہا کہ چیئرمین پی ٹی آئی نے عمران خان کی گرفتاری کی صورت میں حساس تنصیبات کو نشانہ بنانے کی ہدایت دی گئی. حساس تنصیبات کو نشانہ بنانے کے لیے یہ ہدایت خود عمران خان نے دی تھی. سنیے آگے. عثمان ڈار نے ایک اور انکشاف کیا ہے، اس کے بارے میں تحقیقات ہونی چاہیے ڈیفینیٹلی. انہوں نے کہا کہ جو 25 مئی کو جو واقعہ ہوا، پورا آپ کو یاد ہوگا 2022 مئی میں جو عمران خان نے لانگ مارچ کیا تھا، جس کے تحت 25 مئی کا تصادم اور سب کچھ ہوا تھا. بیسکلی وہ جو لانگ مارچ تھا وہ جنرل عاصم منیر کی بطور آرمی چیف تعیناتی رکوانے کے لیے تھا. یہ ایک ایسا مطالبہ تھا جو خان صاحب نے کیا تو نہیں تھا، لیکن پس پردہ عمران خان کا مطالبہ یہی تھا. وہ حکومت کو دباؤ میں لا کے جنرل عاصم منیر کی تقرری کو رکوانا چاہتے تھے. یہ یہاں پہ کلیم کیا گیا ہے. ٹھیک ہو گیا جناب. کچھ 2-3 چیزیں اور بھی ہیں. 9 مئی حملوں کا مقصد فوج پر دباؤ ڈال کر جنرل عاصم منیر کو عہدے سے ہٹانا تھا. چیئرمین پی ٹی آئی نے گرفتاری سے بچنے کے لیے ورکرز کی ذہن سازی کی. جوڈیشل کمپلیکس اسلام آباد اور زمان پارک میں جو کچھ ہوا اسی ذہن سازی کا نتیجہ ہے. اچھا، اب میں آپ کو ایک اس کا حصہ سناتا ہوں. میں کاش آپ کو دکھا سکتا، میں پورا دکھا نہیں پاؤں گا آپ کو، اپنے ٹویٹر پہ لگا دوں گا. میرے ٹویٹر کا لنک نیچے موجود ہے، آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں. میں آپ کو سنوا ابھی دیتا ہوں. یہاں پہ کامران شاہد بار بار جو ہے عثمان ڈار صاحب کے صحت پہ بات کر رہے ہیں. وہ بار بار اسٹیبلش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ عثمان ڈار آپ بڑے فریش نظر آ رہے ہیں، کیونکہ یہ تاثر تھا کہ عثمان ڈار غائب ہیں یا اٹھا لیے گئے ہیں. تو جو بندہ غائب ہو جائے یا اٹھا لیا گیا ہو وہ فریش تو نہیں ہوتا، وہ صحت مند تو نہیں ہوتا. عمران ریاض آپ کے سامنے ہی، آپ کو پتہ ہی ہے. کامران شاہد بار بار جو انٹرویو میں آغاز میں بات کر رہے تھے وہ بڑی دلچسپ ہے، اور بار بار یہ بھی پوچھ رہے ہیں کہ آپ نے مجھے ہی کیوں چنا انٹرویو دینے کے لیے. عثمان ڈار سے پوچھ رہے ہیں. یہ حصہ اس انٹرویو کا مختصر حصہ ہے، میں آپ کو سنوانا چاہوں گا، ذرا سن لیجیے گا. یہ لیکن بالآخر وہ آ ہی گئے ہمارے ہر دل عزیز عثمان ڈار صاحب. ڈار صاحب آ جائیں، جلدی جلدی آ جائیں. یہ اس طرح یہ کون بنے گا بلینئر والی آپ نے چھلانگ ماری ہے. ڈار صاحب کیسا لگ رہا ہے شاہد صاحب کے گھر میں آ گئے؟ اچھا، میں آپ کو مزے کی بات بتاؤں. یہ بھی بڑی پہلی دفعہ ہوا ہے. ہم بینگ این اینکر ہم اس چیز کو جانتے ہیں.
ہم نے اگر کسی گیسٹ کا ایکسکلوسیو انٹرویو کرنا ہوتا ہے تو ہم گیسٹ کے گھر جا کے اس کا انٹرویو کرتے ہیں. ایسا ہی ہوتا ہے, یا وہ اسٹوڈیو میں آتا ہے یا ایکسکلوسیو انٹرویو تو اس کے گھر جایا جاتا ہے. یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ کوئی مہمان اینکر کے گھر آیا ہے, یہ پہلی دفعہ ہوا ہے, یہ آج سے پہلے کبھی نہیں ہوا, میں نے کبھی نہیں سنا ایسا. لیکن یہاں پہ عثمان ڈار شاہد صاحب کے گھر آئے ہیں, ان کے والد صاحب کا آبائی گھر جو ہے وہاں آئے ہیں. آگے سنیے. جی بہت زبردست, بڑی خوشی ہوئی. آپ نے مجھے کہا تھا آپ آئیں گے اور آپ نے مجھے بلایا یہاں, مجھے بڑی دلی خوشی ہوئی. اور سب خیریت سے ماشاءاللہ, چمک تو آپ پہلے سے بھی نظر رہے ہیں. نہیں جی, ڈار صاحب میرے ساتھ جا رہے ہیں وہ انٹرویو دینے کے لیے, ایک تہلکہ خیز انٹرویو ہے جس میں یہ بتائیں گے کہ 9 مئی کے واقعات کے بعد سے یہ کہاں تھے, اب یہ کیوں ادھر آئے ہیں, کیا ان کی زندگی کے اہم ڈیسیژنز ہیں, اور بڑے تہلکہ خیز انکشافات کرنے لگے ہیں یہ 9 مئی کے ایپیسوڈ میں. میں اور ڈار صاحب آپ کے ساتھ آ جائیں سر. تھوڑا آگے بھی بہت بہت شکریہ. بڑے فریش نظر آ رہے ہیں. 9 مئی سے آپ رپورٹ ہوئے ہوئے تھے, ہم بڑے پریشان تھے کہ آپ کدھر گئے ہوئے, لیکن یہ فیصلہ آپ نے کیوں کیا کہ مجھے انٹرویو دینا ہے, کیا ایسے اہم فیصلے؟ تو پہلے تو میں آپ کے شو بڑے مس کرتا رہا ہوں. 5 ماہ بعد بڑے اگریسو آرگومنٹس, میں بھی دیا کرتا اور بڑے فائرنگ قسم کے ہمارے پروگرام ہوتے تھے, اور 5 ماہ میں نے مس بھی کیا ہے اس ماحول کو. اور آپ نے ٹھیک کہا, میں نے کچھ اہم فیصلے کیے تھے. اچھا, میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ عثمان ڈار نے سیاست چھوڑنے کا بھی اعلان کر دیا ہے. عثمان ڈار نے تحریک انصاف بھی چھوڑ دی ہے اور فی الحال تو کہہ رہے ہیں کہ میں سیاست بھی چھوڑ رہا ہوں. تو عثمان ڈار پہلی دفعہ منظر عام پہ آ چکے. حالانکہ 2-3 دن پہلے ان کے بھائی کی, عمر ڈار صاحب کی ویڈیو منظر عام پہ آئی تھی جس میں انہوں نے کہا تھا کہ ان کے بھائی اٹھائے گئے ہیں, غائب ہیں, ان پہ تشدد ہوا ہے, بہت مارا پیٹا ہے ان کو. آج صبح ہی میں ٹویٹر پہ پڑھ رہا تھا, بعض جگہوں پہ لکھا ہوتا ہے کہ ان کو مارا پیٹا گیا ہے, ان کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا. لیکن اپیرنٹلی اس وقت عثمان ڈار صاحب کو دیکھ کے تو یہی لگ رہا ہے کہ وہ ٹھیک ٹھاک ہیں, وہ صحت مند ہیں. ایسا نہیں ہے کہ وہ صحت مند نہیں لگ رہے, ہی از لکنگ فریش. تھوڑی تھکاوٹ کے آثار چہرے پہ ہیں, پریشانی کے آثار چہرے پہ ہیں, لیکن یہ ہے کہ عثمان ڈار صاحب کو دیکھ کے یہی لگ رہا ہے کہ وہ روبہ صحت ہیں اور اپنی پوری اسپرٹس میں ہیں. لیکن جو الزامات عمران خان پہ عثمان ڈار نے لگائے ہیں, اس پہ میں چاہوں گا آپ لوگ اپنا فیڈ بیک لازمی دیں, کامنٹ سیکشن میں کامنٹ کر کے. اپنا خیال رکھیے ناظرین, اللہ نے کے بعد.